الحمد لله الذي خلق كل شيء ثم هدى الذي صور الخلق فسواه الذي نزل وأنزل على عبده الفرقان وأرسل إلينا رسولا فصيح اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت بڑا فضل فرمایا، ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. ماہ مبارک سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ عید کا دن گویا تجدید عہد کا دن، اللہ سے یہ وعدہ کرنے کا دن کہ میں زندگی کے باقی ایام بھی اسی طرح ایمان اور تقوی کے مطابق گزاروں گا جس طرح میں نے رمضان المبارک میں اپنے ایام گزارے.
ہر انسان غلطی اور خطا سے مرکب ہے، غلطیاں چھوٹی یا بڑی، خطائیں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا سب سے بہتر علاج اور حل شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ غلطی ہو جائے تو پھر رجوع کر کے آ جائے اللہ کی طرف۔ رجوع کرنے کو توبہ بھی کہتے ہیں، لوٹ آنا۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور یہاں تو صبح شام کی بات بھی نہیں ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال اگر کوئی بھولا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک لادے کے لیے اپنے دل کی تمام توجہات کا مرکز صرف اللہ کو بناتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ حقوق العباد خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے کا حق کسی پر ہے تو وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، بے شک کوئی شہید ہی کیوں نہ ہو، تو شہید کو بھی حقوق العباد اصل بندے سے معاف کروانے پڑیں گے۔ قیامت والے دن وہ اللہ کوئی بہانہ بنا دے گا اس کی معافی کا، لیکن ہے ضروری۔ باقی گناہ غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ توبہ کرنے سے، جن کا تعلق صرف حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حق سے ہوتا ہے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ ایسی خوبیاں، یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسی علامتیں اللہ کو درکار ہوتی ہیں مومنوں کے اندر، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، شیطان کا کہنا نہیں مانتے، رحمان کا کہنا مانتے ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کر کے رہتے ہیں، توبہ کر کے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن صرف معافی مانگنا نہیں، رحمان کے بندوں کی کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو رحمان کے بندوں میں جن کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ یہ فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کے کہنے پہ چلنے والا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی، اپنے پجاریوں کی خود قرآن مقدس میں نشانیاں بتائی ہیں، جس سے بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ اور رحمان کے کہنے پہ چلنے والا رحمان کا پجاری ہے۔ مثلا سورۃ الفرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری والا رویہ وہ اپناتے ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ۔ یمشون علی الارض ہونا، ان کی چال بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جھک کے رہنے والا بندہ ہے۔ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا المسلم، مسلم
ویسے ہی مسلم کا لغوی معنی بھی ہوتا ہے اللہ کے آگے جھک کے رہنے والا، تسلیم کرنے والا۔ اور یہ نشانی بھی کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلم بندہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں، جس کی زبان سے یا جس کے عملی کارروائیوں سے دوسرے مسلمانوں کی جان یا مال یا عزت یا آبرو محفوظ نہ رہے، وہ بندہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا بالکل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یار قاری صاحب ایتی کو تھوڑی آواز کھولو، کہ ساری مینو ہی کھولنی پمدی، کچھ ایدی بھی کھولی کرو یا پھر میں سریک کے شروع ہو جانا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے نہیں تھا، یہ قاری صاحب کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، اس کی کو آواز ٹھیک کریں، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آپ ادھر توجہ فرمائیں۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب رحمان کے بندوں کے ساتھ جاہل لوگ، یہاں جاہل سے ان پڑھ مراد نہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں۔ مومن ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ جاہل تو نافرمان کو کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ضدی لوگ، جب نافرمان لوگ، جب جان بوجھ کر شریعت کا مذاق بنانے والے لوگ ان کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اصرار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مخاطبت اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو مومن بندے کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میاں ہم لڑنے والے نہیں، ہم جھگڑنے والے نہیں، ہم گالی کے مقابلے میں گالیاں دینے والے نہیں، ہم عزتیں اچھالنے والے نہیں ہیں، ہم بےہودہ بولنے والے نہیں ہیں، ہم لڑائیاں لڑنے والے نہیں ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام متارکت، میاں تم اپنے گھر اور ہم اپنے گھر۔ تو یہ بات اگر دلیل والی نہیں مانتا تو لڑ جھگڑ کر بات کرنے والے ہم نہیں آئے، لڑ جھگڑ کر منوانے والے ہم نہیں آئے۔ اگر دلیل کی پیروی کرو تو ٹھیک ہے، اگر لڑنے جھگڑنے پہ آؤ تو قالوا سلاما۔ کتنی اچھی نشانی ہے مومن کی، ہے کہ نہیں؟ دوسری نشانی دیکھیں، یہ دو چار نشانیاں ہی یاد کر لیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اس حال میں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں،
کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کی عرض نیاز ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے وہ اپنی عرض گزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ کی تحمید و تمجید کر رہے ہیں، اللہ کی میاں تطہیر و تسبیح و تنزیہ بیان کر رہے ہیں، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قومے میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تحیے میں ہے، کبھی تعلیل میں ہے، کبھی تسلیم میں ہے، کبھی دعا میں ہے، کبھی بقا میں ہے، کبھی ادا میں ہے، کبھی رضا میں ہے، کبھی رضا میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ماننے والے، ان کا دن بھی عاجزی سے گزرتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قلیلا ما یہجعون، وہ بہت تھوڑا آرام کرتے ہیں، وہ بہت تھوڑی نیند لیتے ہیں، وہ بہت تھوڑا سوتے ہیں، وہ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ سجدا وقیاما۔ ہاں یہ بھی نشانی ہوتی ہے، یہ نشانی بندے تو نہیں دیکھتے، بندوں کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے رات کو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی اللہ نے خاص طور پر یہ نشانی بتائی ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں رات گزارتے ہیں، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کوئی لوگوں سے کچھ لینے کے لیے نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ رات کو جس میں کسی کا دکھلاوا مطلوب ہی نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اور خالص عبادت جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، بے شک وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ دن کو بھی عاجزی، رات بھی عبادت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ان میں تکبر نہیں آتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو پڑھتے ہی کچھ نہیں، کہتے ہیں ساڑیاں تے پڑھیاں پڑھائیاں، اور پھر وہ جنت کے اکیلے ہی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو عباد الرحمن، یہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا مستقرا ومقاما۔ اس کے باوجود وہ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ قیامت والے دن جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھنا، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹائے رکھنا، اے اللہ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو بہت بڑی مصیبت اور چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا ومقاما، سب سے برا ٹھکانہ، سب سے نقصان دہ جگہ اے اللہ وہ جہنم والا مقام ہے۔ ہم نے دن کے وقت بھی عاجزی کی، ہم نے رات کے وقت بھی تیرے بارگاہ کے اندر سجدے اور قیام کیے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی عبادتوں پر نازاں نہیں ہیں، ہم اپنی عبادتوں پر کوئی فخر اور تکبر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے دست بستہ یہ عرض کر رہے ہیں اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اپنے عمل سے جہنم سے دور نہیں رہ سکتے جب تک ہمارے عمل کے ساتھ تیرا فضل بھی شامل نہ ہو جائے۔ وہ عمل کے ساتھ فضل بھی مانگتے رہتے ہیں، خالی نہیں عمل پہ اتراتے۔ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تہجد لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں،
ہم جی رات کو اٹھے تھے اور یہ ہوا اور ہمیں فلاں نظارہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. نظارے تو اللہ جنت میں دکھائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ 3 نشانیاں ہو گئی. چوتھی نشانی دیکھیے رحمان کے بندوں کی. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ جو مومن بندے ہیں جب یہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو سارا مال اپنے گھر کے اندر جو ہوتا ہے یا باہر جو پڑا ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتے بلکہ کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں. مطلب رکھنے کا کیا ہے کہ لم یسرفو خلاف شرع کاموں میں خرچ نہیں کرتے، مال خلاف شرع کاموں میں نہیں اڑا دیتے. لم اسراف کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں اسراف نہیں ہوتا، اسراف ہمیشہ خلاف شریعت ہوتا ہے. ایک آدمی نے اللہ کے لیے 100 دیگیں پکوائیں. وہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. ایک آدمی گزرا، اس نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں. آپ نے 100 دیگیں پکا دی. لا خیر فی الاسراف. اسراف کیا ہوتا ہے؟ اس نے یہ سمجھا تھا کہ جہاں 1 روپے کی ضرورت ہو وہاں 2 روپے خرچ کر دینا، شاید اس کو اسراف کہتے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں فضول خرچی. یہ اسراف نہیں ہے، دین میں اسراف ہوتا ہی نہیں. اس نے کہا جناب لا خیر فی الاسراف، آپ نے تو اسراف کر دیا، 100 دیگیں پکا دی، تو اس میں تو کوئی خیر نہیں. اس مومن بندے نے کیا کہا کہ تو کہہ رہا ہے لا خیر فی الاسراف، میں کہتا ہوں لا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں اسراف ہوتا ہی نہیں. اسراف تو شر کے کاموں میں ہوتا ہے، خلاف شرع کاموں میں ہوتا ہے. شریعت پہ سارا گھر لٹا دینا اس کو اسراف نہیں کہتے. خلاف شریعت کام کے اندر مال خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کی امداد کرنی ہے، اس میں کوئی اسراف نہیں. آپ نے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، محتاج کے لیے، اس میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں. یہ آپ دل کے کان کھول کے سن لیں. شریعت میں اسراف اور فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ اس جگہ خرچ کرنا جہاں شریعت اجازت نہ دے. وہاں آپ 4 آنے بھی خرچ کریں گے، شریعت اس کو فضول خرچی کہے گی. یہ اس نے فضول خرچ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر دین میں خرچ کریں، جتنا کریں، اس کو کون کہتا ہے فضول خرچی؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ تو قبول خرچی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو جتنا کریں گے سارے کا سارا لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال کے اندر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، آپ نے نہیں سنا ہوا کہ جب ضرورت تھی اسلام کو، آپ نے مال، اور ایک دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آدھا مال دے دیا تھا. جب ضرورت ہو اسلام کو اس وقت پھر نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے کتنا حصہ رکھنا ہے اور کتنا. اس وقت یہ ہے کہ اسلام کی مدد کرو، اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی نصرت. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. اور ولم یقتروا، جب شریعت پہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو بخل نہیں کرتے. ادھر اسراف نہیں کرتے، یعنی خلاف شرع کاموں میں خرچ ہی نہیں کرتے، اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں بخل. بھئی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں بخل نہیں، اور جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں بالکل نہیں کرتے. یہ مومن کی نشانی ہے.
والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے جھولیاں پھیلاتے نہیں ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ہی کی چوکھٹ پہ آ کے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ انہیں اولاد کی ضرورت ہو یا صحت کی ضرورت ہو یا میاں کسی اور حاجت کی ضرورت ہو یا کسی مصیبت سے چھٹکارے کی ضرورت ہو، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے۔ یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ رحمان کے بندے جو رحمان کے پجاری ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی چاہے چھوٹی مصیبت ہو بڑی ہو، چھوٹی ضرورت ہو بڑی ہو، وہ اپنے ہر معاملے میں کس کو بلاتے اور پکارتے ہیں؟ صرف اللہ کو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں ناحق لوگوں کو قتل نہیں کرتے، ناحق خون ریزیاں نہیں مچاتے۔ انسان ایک انسان کو قتل کر دینا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک انسان کی زندگی بچا لینا گویا پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاریاں اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ زنا جس کو لوگ زنا سمجھتے ہیں وہ تو آخری درجہ ہوتا ہے، کچھ دوائی یہ زنا ہوتے ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح وہ کام بھی حرام ہے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں سننا کرنا، بے حیائی کی تصویریں دیکھنا، بے حیائی والے کام کرنا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے بندے کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، بندے کا کان بھی زنا کرتا ہے، بندے کا ہاتھ بھی، حتیٰ کہ پیر بھی جس کے ساتھ چل کے جاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ چھوتا ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، کان کے ساتھ اس کی باتیں سنتا ہے، اس قسم کی جو غیر شرعی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں گویا زنا کرتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا والفرج یصدقہ و یکذبہ، وہ اس کا تو آخری نمبر آتا ہے نا، لیکن اس سے پہلے یہ کتنے زنا کر لیتا ہے۔ جس چراگاہ سے منع کیا جاتا ہے نا کہ یہاں آپ نے اپنا ریوڑ نہیں چرانا، اس چراگاہ کی حد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کہیں کوئی بکری، کہیں کوئی بھیڑ، کہیں کوئی جانور اس حد کو پھلانگ کے اس ممنوع چراگاہ میں داخل نہ ہو جائے۔ لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں۔ اصل میں بچنا تو ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں کو عام طور پہ یہ ایک ماڈرن ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی یہ تکلف ہی نہیں کیا جاتا کہ نا چھٹو جی یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے جی، اس میں کیا ہے۔ روزہ رکھ کے بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس قسم کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر چغلی اور غیبت، خیر یہ تو عام مسلمانوں کے اندر بیماری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جس بندے نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا، یلقا اسامن، وہ ضرور اپنے گناہ کو اور اس کے نتیجے کو ضرور مل لے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس بندے کے لیے
قیامت والے دن یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس بندے کے لیے دوہرا عذاب مہیا کیا جائے گا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور بڑا ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کے اندر رہنے والا ہوگا۔ اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ سارے گناہ کرنے والا بندہ، اس کے لیے ہم نے ایک ذریعہ بچاؤ کا بھی رکھا ہوا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ بندہ إِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کر گیا، توبہ، وَآمَنَ، اور سارا دین اور سارے مسئلے وہ مان گیا، ایمان لے آیا، توبہ کر لی، ایمان لے آنے کے بعد وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جب اس نے توبہ کر لی تو پھر پوری زندگی اس نے اپنے پچھلے گناہوں کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، آگے ہی آگے نیکیوں کی سڑک پہ چلتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس بندے نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، ایمان لے آیا، عمل اچھے کر لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی برائیوں کی جگہ اس کو نیکیاں عطا کر کے دے دیتے ہیں، پھر اس کا دل جو سچے دل سے مائل ہوتا ہے رجوع کر لیتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا ساتھ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی اس کو برائیوں کی بجائے نیکیوں کی توفیق دیتے رہتے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس بندے نے توبہ کر لی، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر وہ بندہ تو اللہ کے متاب یعنی رحمت والے مقام پہ آ گیا، جس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی کَوَلَدَتُهُ الْيَوْمَ أُمُّهُ، وہ تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ پچھلی قوموں میں سے ایک بندے نے ڈاکو تھا، قاتل تھا، اللہ محفوظ فرمائے، اس نے قتل کیے، نہ حق قتل کیے۔ دل میں خیال آ گیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، گھر سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، یہ بخاری میں حدیث ہے، گھر سے نکلا، آگے ایک بندہ مل گیا، اس سے پوچھنے لگا میں گناہگار بہت زیادہ ہوں لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا کیا گناہ کیے؟ اس نے کہا یہ کیا، وہ کیا، چوریاں کی۔ اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تو ایسا کوئی پکا پرانا اور گاڑا مجرم ہے، تیری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا بالکل ہی کوئی گنجائش نہیں، اب اس کا مطلب میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ اس نے کہا تو ہے ہی پکا جہنمی۔ اس نے کہا چلو، غصے میں آ گیا، اس نے کہا چلو میری توبہ تو قبول کوئی نہیں، تو پھر تو کیوں پھر رہا ہے؟ خلاص
پورا 100. پھر ندامت ہوئی، یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو توبہ کرنے نکلا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اچھا چلیں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. تھوڑا سا آگے چلا، بس ایک بندہ گزرتا ہوا مل گیا. بھائی ذرا 1 منٹ، یہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا توبہ تو ہو سکتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں بڑا گناہ گار ہوں. اس نے جب دیکھا نا کہ یہ معاملہ تو خراب ہے، ویسے بھی وہ اتنا واقف شریعت کا نہیں تھا، کہنے لگا بھائی دیکھو وہ بستی نظر آ رہی ہے نا، وہ بستی دور، وہاں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں نیک، تو ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جا، تیری توبہ ہو جائے گی. وہ نیک لوگ ہیں، جب نیکوں میں تو رہے گا، نیکی کرے گا. اللہ بے نیاز ہے، بس اللہ واقعی بے نیاز ہے. وہ جو ہی یہ بات سن کے آگے چلا، اللہ نے اس کی روح قبض کر دی. وہ گرا نحوہا بصدرہ، وہ جو بستی تھی اسی کی طرف سینہ موڑ کے گر پڑا، جان نکل گئی. فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی. ہم نے لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس نے توبہ نہیں کی. رحمت والوں نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ ارادہ تو اس کا بن گیا تھا. اللہ تو نیت دیکھتا ہے. جھگڑا نہیں ختم ہو رہا، ایک اور فرشتہ آیا. اس نے پوچھا کس بات کا جھگڑا؟ کہ جی اس بات کا جھگڑا. اس نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیس الارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم زمین کی پیمائش کر لو. اس کا گھر اور وہ بستی، اس کے نزدیک کون سی جگہ ہے؟ اس کا گھر، پھر تو یہ مجرم ہے. ابھی وہ توبہ والی بستی تو دور. اگر توبہ والی بستی اس کے قریب ہے، لاش کے قریب، اور اس کا گھر اس سے دور ہے، تو پھر اس کو نیکوں میں شمار کیا جائے گا، حالانکہ وہ تو ابھی گھر کے قریب پڑا تھا. ہوا کیا؟ جب پیمائش کرنے لگے تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا میرے بندے کی لاش وہ توبہ والی بستی کے قریب پہنچا دے. تو بھائی رحمت حق را بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید. اللہ معاوضے نہیں لیتا، وہ تو بہانے بنا لیتا ہے. اگر دل صاف ہو، دل اللہ دیکھتا ہے. دل جھک جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے فیصلے دلوں پہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دل کے ساتھ توبہ کرو، دل سے، منہ سے نہیں. دل اپنا جھکاؤ. جس کا دل جھک گیا میں یقین سے کہتا ہوں کبھی نہ کبھی اس کا سر بھی جھک جائے گا. اور جس نے سر جھکائے رکھا، دل نہیں جھکایا، اس کے سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں. سر جھکانے سے پہلے دل جھکاؤ. دل جھکاؤ پھر گردن جھکاؤ. جس کی گردن اور اس کے دل کا فیصلہ ایک ہوا، اس بندے کی توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مگر توبۃ نصوحا، دل سے توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، نصیحت والی. نصیحت عربی میں کہتے ہیں خیر خواہی کو. اپنی خیر خواہی والی توبہ کرنا. یوں زبان سے توبہ کر کے اپنی بدخواہی نہ کر بیٹھنا. تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ جب منہ سے توبہ کرو تو پہلے دل سے مشورہ کر لو. اگر دل ساتھ دے زبان کا پھر تو توبہ کرو، ورنہ منافقت والی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. توبوا الی اللہ
توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جس بندے نے اپنے دل سے پوچھ کر توبہ کر لی، اللہ فرما رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ اور برائیاں مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات کے اندر جن باغات کے بالا خانوں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، کافور والی، زنجبیل والی، پانی والی اور شہد والی اور دودھ والی۔ اللہ فرماتے ہیں تجری میں تحتها الانہار، اور جو جنت میں چلا گیا، توبہ ہوگی، معافی ہوگی تو تب بھی جائے گا نا۔ روزانہ آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کلکم خطاؤ، ہر بندے سے ہوتی ہے، چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ استغفار بے بہا عمل ہے، جس سے اور تو خیر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن 5 بڑے بڑے فائدے غالباً میں نے آپ کو کسی موقع پہ بتائے ہوں گے۔ استغفار کے 5 بڑے بڑے فائدے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے تھے، وہ تو قرآن میں موجود ہیں نا، کہ انہوں نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگو گے تو وہ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں نیک اولادیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں میں بہار لائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے خشک شدہ دریا اور نہروں کو بہا دے گا۔ یہ معافی کے بڑے بڑے تو یہ 5 فائدے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، توبہ کرو جی، بہت زیادہ گناہ ہے بھائی، گناہ گاروں کے لیے ہی تو توبہ رکھی ہوئی ہے، گناہ گاروں کے لیے ہی تو استغفار کا قانون ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اور ما لم یغرغر، جب تک کسی انسان کو سکرات نہیں لگ جاتی، سکرات سمجھتے ہیں نا، جب زندگی سے نا امیدی ہو جاتی ہے، سکرات، جب تک یہ مرحلہ نہیں آ جاتا ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جس انسان کو اتنی زیادہ مہلت دے دی گئی ہو، پھر بھی وہ اللہ کے آگے استغفار نہ کر سکے، اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جبکہ اللہ نے تو مرنے سے یعنی غرغرہ سکرات لگنے سے پہلے تک سارے کا سارا توبہ کا وقت رکھا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین، قل فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، یا عبادی، میرے بندو، وہ میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن بندوں نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر ڈالی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے کسی دوسرے کا نہیں، اپنا نقصان کرتا ہے، جب بندہ ظلم کرتا ہے کسی دوسرے پر نہیں بلکہ اپنی جان پر کرتا ہے، جب بندہ
اللہ اور رسول کے فرامین کے خلاف چلتا ہے، کسی اور کا نہیں گاتا بلکہ اپنا کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں اب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اب معافی یا توبہ کا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، وہ تو نیکوں کی سنتا ہے، بھلا گناہ گاروں کی کب سننے والا ہے؟ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ نیکوں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے، کیونکہ گناہ گاری اصل ضرورت مند ہوتے ہیں مغفرت کے، اللہ کے انعام کے، اور توبہ کرنے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، وہ تو قریبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے میاں زیادہ مقرب اور نیک صالحین ہوتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی نیک ہوتے ہیں۔ زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت، توبہ کرنے کی ضرورت گناہ گاروں کو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو گناہ گار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ہم انہی کے لیے کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ جب معاف کرتا ہے تو سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ بندے کو تاریخ دے دیتا ہے، چلو اس دفعہ جو تو نے توبہ کی ہے آدھے معاف کر دیتے ہیں، پھر توبہ کرنا تو آدھے پھر معاف کریں گے، نہ یغفر الذنوب جميعا، وہ جب معاف کرتا ہے تو پھر سارے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی روزانہ گناہ ہوتے ہیں، شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، مطلب زندہ رہیں گے، میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، کبھی دائیں آؤں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، کبھی سامنے سے آؤں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، شیطان کو اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب شیطان نے کہا جب تک ان کے جسم میں روحیں رہیں گی میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گناہ کرتے رہیں گے، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، تو گناہ کرواتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ گناہ کریں گے تو پھر میری طرف رجوع کریں گے، معافی مانگیں گے، یہ جو گناہ کر کے آئیں گے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا، پھر تیرا گمراہ کرنا کیا کام آئے گا، تجھے کیا فائدہ دے گا؟ بندہ اس وقت پھنس جاتا ہے جب توبہ کی امید پر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، بات کو سمجھنا، جب بندہ یہ اپنے آپ میں طے کر لیتا ہے خیر ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، یعنی توبہ اور معافی کی امید پر گناہ کرتا جاتا ہے، ایسے بندے کو توبہ کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، یہ بات سمجھ لیں، جو اللہ سے ایسا مقابلہ کرتا ہے کہ خیر ہے گناہ میں جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرنے پہ، وہ کہتا ہے ابھی تو میں نوجوان ہوں، میرا بہت سارا ابھی وقت پڑا ہے، ابھی کافی ساری مہلت پڑی ہے، میں کچھ آگے جا کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، یعنی معافی توبہ کی امید کر کے، یوں کہ میں آئندہ کر لوں گا، ابھی خیر ہے کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی، پھر ایسے آدمی
گناہ میں ہی لتھڑے رہتے ہیں مرتے دم تک، لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر آدمی کو اللہ کی طرف ہٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کتنی نشانیاں آپ نے سنی مومنوں کی؟ 6۔ آپ تو شروع سے آئے بیٹھے ہیں نا، اگلی نشانی سنیں، ابھی 6 منٹ رہتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ جو مومن ہوتے ہیں لغو اور جھوٹے اور غلط کاموں پر حاضر نہیں ہوتے، خلاف شرع کاموں میں یہ اپنی موجودگی نہیں پیش کرتے۔ جو غلط کام ہوتا ہے، خلاف شرع کام ہوتا ہے، خلاف سنت کام ہوتا ہے، خلاف توحید کام ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جو کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، اس قسم کے کاموں پہ آتے نہیں ہیں، حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسے بےہودہ کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں، مروا کراماً، معزز لوگوں کی طرح چپ کر کے گزر جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے۔ بعض اوقات کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ، آپ گزر رہے ہیں، ایک غلط کام ہو رہا ہے تو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، چلو یار 2 بازیاں ویکھ لین دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو مومن لغو کاموں میں شامل نہیں ہوتے، مومن خلاف شرع کاموں میں دلچسپیاں نہیں لیتے، بلکہ اذا مروا باللغو مروا کراما، معززین کی طرح کہتے ہیں بھائی نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے، ہم اس میں حصہ لینے والے نہیں ہیں۔ وہ کرامن معززین کی طرح اپنی عزت بچا کے نکل جاتے ہیں، وہ اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ ہاں یا تو اتنی اللہ ہمت دے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ کم از کم زبان سے اس کو سمجھا سکتے ہوں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے دل سے تو برا سمجھے نا۔ دل سے برا سمجھنے کی نشانی یہی ہوگی کہ آپ گزر جائیں، وہاں ٹھہرے نہیں، وہاں حصہ نہ لیں۔ اگر آپ وہاں دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل بھی ادھر مائل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ نے خلاف شرع کام کو کم از کم دل سے تو برا سمجھا۔ دل سے برا سمجھنے کی نشانی یہی ہوگی کہ آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اور فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ بھی مومن کی نشانی ہوتی ہے، جب انہیں ان کے رب کی آیات پڑھ کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو کر گرتے بلکہ غور سے سنتے اور سمجھتے اور عمل کرتے۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے انہیں سمجھایا جائے تو وہ اپنے کان کھول لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندوں کی نشانی۔ آخر میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی ایک دعا بیان فرمائی ہے، وہ بھی رحمان کے بندوں کو یاد رکھنی چاہیے اور اسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مومنوں کی طرف سے خود اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ آپ پڑھتے ہیں نا، وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مومنوں کی طرف سے اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ بھی کون سی؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
وہ بندے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ آپ نے کبھی مانگی یہ دعا؟ یہ مانگا کرے نا، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اولاد ٹھیک رہتی ہے اور بیویاں بھی فرما بردار رہتی ہیں۔ صرف دعا ہی نہیں، کچھ عمل بھی سکھایا کریں گھر میں نا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا کر من ازواجنا ہماری بیویوں کی جانب سے، وذریاتنا ہماری اولادوں کی جانب سے، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بہت بڑا متقی بنا، تقوی والا بنا۔ تقوی آئے گا نا، تقوی تو انشاءاللہ پھر سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، گھر بھی باہر بھی، محلہ بھی شہر بھی۔ تقوی کی بہت بڑی کمی ہے ایمانداروں کے اندر، تنہائی میں بھی اللہ سے ویسے ہی ڈرا کریں جس طرح پبلک میں ڈرتے ہیں، یہ ہے تقوی۔ گھر اور باہر اور، خلوت اور جلوت اور، یہ منافقتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ جس طرح باہر ہوتے ہیں گھر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، جس طرح گھر ہوتے ہیں باہر بھی، جس طرح دل ہو اسی طرح زبان، جس طرح زبان ہو اسی طرح دل۔ جب دل اور زبان کا اتفاق ہو جائے گا اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں گی۔ دیکھ لیں 7 بج چکے ہیں، اب کھڑے ہو جائیں اور کیا کریں کہ نماز کی تیاری کریں۔